وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 31. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جنت میں صرف متقی لوگ داخل ہوں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے میسر ہوگا. اس طرح اللہ پرہیزگاروں کو صلہ عطا فرماتا ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 31. لفظی ترجمہ: جنات عدن، باغات دائمی، یدخلونہا، اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے جو وہ چاہیں، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو. جنت عدن کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام کہ یہ جنت عدن میں متقین داخل ہوں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، تھوڑا سا ان الفاظ پہ غور کریں اور اپنے ذہن میں جو کونے کھدرے آپ نے چھپائے ہوئے ہیں جنت میں داخلے کے، اس کو ذرا صاف کریں اور اس کو قرآن کے فرمان کے مطابق کریں. کیونکہ دیکھیں، حقیقت میں جو جنت میں داخلہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہوگا تو ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو پھر تو مشکل ہے جنت میں داخلہ. اور یہ بات بھی سامنے کرام، یہ اصل میں ہمارے ذہن میں جو جنت کا تصور دیا گیا ہے نا سامنے کرام، وہ تھوڑا سا وہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے داخلے کے بارے میں شرائط رکھی ہیں، کڑی شرائط رکھی ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. یا دوسری جگہ ہے کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو یوں ہی ہم چھوڑ دیں گے
اور وہم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان سے پہلے لوگ ہیں ان کی بھی میں نے آزمائش کی ہے، پھر میں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ جو لوگ اپنے قول میں سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جھوٹے لوگ جو ہیں سامعین کرام جنت میں داخل نہیں ہوں گے، سچے لوگ داخل ہوں گے۔ متقین سچے لوگ ہیں، مومنین سچے لوگ ہیں۔ جھوٹے لوگوں کی جگہ جہنم ہے سامعین کرام، یہ بالکل واضح کر لیں۔ ہمیں تو یعنی آپ دیکھیں نا، جنت کا جو تصور ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جنت تمہاری میراث ہے۔ وہ جو یہودیوں اور اہل کتاب کا جو تصور تھا وہ ہم میں بھی آ گیا ہے سامعین کرام۔ قرآن میں ہے کہ بلکہ حدیث اس سے پہلے میں آپ کو سناؤں کہ تم میں لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں گزشتہ قوموں کی تم اتباع کرو گے، ان کی عادات کا اتباع کرو گے۔ لیشت بر لیشت اور ہاتھ بر ہاتھ، شبرم بشبرم و ذراعم بذراع، حتی لو دخلوا، یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے داخل ہوا ہو کسی گوہ کے بل میں، لاتبعتموہ، تو تم ضرور ان کی پیروی کرو گے۔ یا دوسری حدیث کا ایک اور جملہ ہے کہ یہاں تک کہ تم پیروی کرو گے کہ اگر ان میں سے کوئی ماں کے پلنگ پہ چڑھا ہو تو تم بھی اپنے ماں کے پلنگ پہ چڑھو گے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہم میں آ گئی ہیں نا، گزشتہ قوموں کی عادات اور اخلاق اور نظریات، بلکہ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ یا نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہ سارے نظریات کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اب یہ ہم جو تصور ہے کہ ہم تو حضور کے امتی ہیں، بس ہم سے اعلیٰ تو کوئی قوم ہے نہیں، مثال کے طور پہ وہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے، مسلمان سے اعلیٰ کوئی قوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو مسلمان تو ہو نا، مومن کی صفات نہ ہو نا اس میں، اس سے اعلیٰ پھر کوئی قوم نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ جو دوسری آیت میں نے آپ کو سامنے پڑھ کے سنائی کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں ہم داخل ہوں گے، عیسائی نصرانی کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہاری امیدیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لے آؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، دیکھو بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جنت میں داخلہ کس کو ملے گا؟ دیکھیں، قرآن وہ واحد کتاب ہے جس سے جو ٹھوس ہے، جو سچی کتاب ہے، اور جس کے نظریات کو ہم اپنا کے دین و دنیا کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تصورات اور امیدیں یہ شیطانی باتیں ہیں۔ یعدہم ویمنیہم، وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، مسلمان ہو بھئی، کیوں کلمہ تم نے نہیں پڑھا، کیوں حضور تمہاری شفاعت نہیں کریں گے؟ یہ امیدیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تو امیدیں ہیں۔ اسی طرح تلک امانیہم، یہود کے متعلق، اہل کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو ان کی امیدیں ہیں۔ امیدوں پہ دوسری جگہ یہی بات ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں، نہ تمہاری امیدوں کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برائی کا ارتکاب کیا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تو جو دوسری آیت میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، وہو محسن، اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے فلہ اجرہ عند ربہ
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. سامعین کرام ذرا غور سے سنیں. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا. آج ہمارا سر، ایمانداری سے بتائیں، آج ہمارا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے کہ اٹھا ہوا ہے؟ اٹھا ہوا ہے. ہم نہیں مانتے. یہ جو اسلام ہے یہ تو کوئی روایت میں ہمیں ملا ہوا ہے. ہم ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، یہ نماز روزے کی عادت انہوں نے ہمیں ڈال دی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام ہے کیا، وہ تقاضے نہیں معلوم، ایمان کا مطلب نہیں معلوم. سامعین کرام، کلمے کا مطلب نہیں آتا ہمیں، تو ایمان کا ہے کیا؟ تو اصل میں تو یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا. اب سر جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سر اس وقت تک اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا. یہ بات ذرا توجہ سے سنیں. ہمارا سر اللہ کے احکامات کے سامنے ہم نہیں جھکا سکتے جب تک اللہ ہمارا مقصود واحد نہ بن جائے، جب تک ہم اللہ پہ ایمان نہ لے آئیں. ایمان یہ کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی مجھے مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے میرا معبود ہے. تو جب آپ مقصود اللہ کو بنا لیں گے تو تب آپ کا سر جھک جائے گا. اور من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. لیکن ہمارا سر تو آپ دیکھیں اٹھا ہوا ہے. ہر معاملے میں ہم نے اپنا سر اٹھایا ہے. میں تو پاکستان میں رہ رہا ہوں یہاں، تو یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قوم کا سر جھکا ہوا نہیں ہے، اٹھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں، اس کے مظاہر تو کھلے ہیں. آپ میڈیا کو اپنے دیکھ لیں، کیسی بے حیائی اور برہنگی، بے حیائی، بے مقصدیت، لا حاصل پروگرام. یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھلا کے آپ سارے ایئر ٹائم جو ہے، سارے جو ہے فضولیات پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. یہ مذاکرے ہیں اور یہ ہے اور یہ بھانڈ آپ نے لا کے بٹھا دیے ہیں مثال کے طور پہ، اور یہ ڈرامے آپ پیش کر رہے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ ہے اور یہ خبریں ہیں، لا حاصل خبریں ہیں. بریکنگ نیوز آ رہی ہیں، ادھر ادھر کی بریکنگ نیوز، آپ کو ایک اہم خبر کی اطلاع کرتے ہیں. یہ کیا میڈیا ہے؟ یہ کیا ہم نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے؟ یہ تو ساری اللہ تعالیٰ سے دوری کی علامات ہیں. سامعین کرام، پھر آپ معاشرے کو دیکھ لیں، پھر آپ ڈپارٹمنٹس کو دیکھ لیں، ہر جگہ جو ہے ہمارا سر اٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہمیں ذرہ برابر پاس نہیں ہے. سامعین کرام، حکومتی سطح پہ آپ دیکھیں، ایک متقی اور ایک فاجر کا ووٹ ایک برابر ہے. یہ کوئی انصاف ہے؟ ایک فاسق اور فاجر، ایک شرابی اور ایک متقی کا ووٹ آپ نے ایک وزن میں ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلمانوں کو مجرموں کے برابر قرار دے دوں گا؟ آپ نے تو برابر کر دیا ہے، ایک فرد اور ایک ووٹ. اب اس میں افراد کی اکثریت تو فاسق ہے، تو کیا وہ فاسقوں کو ووٹ نہیں دیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فاسق یعنی حکمران فاسق ہیں، نہیں، کسی پہ فتویٰ لگانا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. آپ حکمرانی کے انداز کو دیکھ لیں، مظالم ہو رہے، میں کوئی انکار اس سے نہیں کر سکتا کہ حکومتی ادارے عوام پہ مظالم ڈھا رہے، اور حکومت تو کچھ کہہ نہیں رہی ان کو. وہ کوششیں کر رہی ہے، لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا سارا معاشرہ، وہ ضیاء الحق کہتے تھے نا، یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. سارا معاشرہ بیمار معاشرہ ہے. سامنے کرام، یہ ایک بیمار معاشرہ ہے. ہم بیمار لوگ ہیں. ہمیں
اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اللہ پہ ایمان لانا ہے، یہ چیلنجز ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ تو بہرحال میں اس کی بات کر رہا تھا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، وہو محسن، جنت میں کون جائے گا؟ نجات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا اللہ کے سامنے سر جھکا دیا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہو محسن، دوسری شرط جو ہے وہ اخلاص کی ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ اخلاص ہے کہ میرا سب کچھ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین، یہ اخلاص ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ مخلص ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے۔ یہ گرامر والے زیادہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تخصیص کر رہے ہیں، مختص کر رہے ہیں، جو نجات یافتہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مختص کر رہے ہیں کہ کون نجات دہندہ ہیں، کون نجات یافتہ لوگ ہیں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فَلَهُ أَجْرُهُ، ان کے لیے اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو سامعین کرام، ہم یہ آیات، جنت کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، باغات دائمی جس میں یہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے لہم فیہا ما یشاء، اب اس میں جو وہ چاہیں گے ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو۔ اب یہاں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، اور غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، عقل استعمال کرنی چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، یہاں بالکل واضح لکھا ہے کہ متقین کو اس طریقے سے بدلہ ملے گا۔ جو میں نے ترجمہ کیا ہے، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ میں نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں صرف متقین کو ایسا بدلہ دیتا ہوں۔ کذالک، اسی طرح، یجزی اللہ المتقین، جو متقی ہیں ان کو یہ بدلہ ملے گا، ان کو یہ جنت ملے گی۔ اور یہ فقط یہاں کی آیت نہیں ہے، اعدت للمتقین، جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جنت میں نے تیار کی بھی ہے۔ تو کذالک یجزی اللہ المتقین، اب وہ متقین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے وفات دیں گے پاک حالت میں۔ پاک حالت میں ان کی موت جو ہے وہ پاک حالت میں آئے گی۔ طیبین، پاک صاف ہوں گے وہ لوگ۔ اب پاک صاف کون سے لوگ ہوتے ہیں سامنے کرام؟ دیکھیں، متقین کا تو آپ نے سن لیا، متقی جو ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ ہر قسم کے شرک سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گناہوں کی، گناہ اگر ہوں گے بھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے، ان کے لیے انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی شفاعت کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ روز قیامت جو گناہگار لوگ ہیں، ان متقیوں میں، ظاہر ہے سامعین کرام، ایک شخص متقی ہو گیا مثال کے طور پہ، تو انسان ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شفاعت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ گناہ ہوتے ہیں، متقین سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گناہ سے پاک ایک ذات ہے، پیغمبر کی، باقی تو جو مومن ہیں، متقی ہیں، ان سے بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔
یہ یعنی ضرور نوٹ کر لیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں سامعین کرام، یہ ذرا توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو چلنے والے لوگ ہیں ان سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، نفس ہے، ان کے ساتھ شیطان ہے، معاشرہ ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن جو بھی کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. غفور الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اب یہ متقین طیبین ہے. اب طیب مطلب پاک. پاک کس چیز سے؟ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. کسی قسم کا انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اگرچہ گناہگار اگر ہوں بھی تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہیں اور پاک رہتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے وہ واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. میں فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں اور وفات کے وقت تو یہ پاک صاف حالت میں ہوتے ہیں. دیکھیں گناہ الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے. سامعین کرام، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ معاشرہ تو ایک باغی معاشرہ ہے. یہ تو شرک آلود افعال کر رہا ہے، جانتے بوجھتے برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نفس کی اطاعت کر رہا ہے، نفس کی پیروی کر رہا ہے، جانتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص حرام کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، مال حرام کھا رہا ہے، معلوم ہے اسے اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے خلاف ہے، پھر بھی وہ ان کا افعال میں مبتلا ہے، تو یہ شرک ہے. یہ تو نفس کی بات مان رہا ہے. اس نے دنیا سے محبت شروع کر دی ہے، آخرت کو اس نے بھلا دیا ہے. یہ کافرانہ روش ہے، یہ مشرکانہ روش ہے. سامعین کرام، تو یہ جو متقین ہیں ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب فرشتے آتے ہیں ان کے پاس تو یہ پاک صاف حالت میں ہوتے ہیں، ہر قسم کے شرک سے پاک ہوتے ہیں، گناہ سے نہیں. گناہ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے گا، ان کو معاف کرے گا. مومن دوزخ میں نہیں جائے گا. بہرحال کوئی اگر زیادہ گناہگار ہے تو دوزخ اس کے گناہ کو جب دھل جائیں گے واپس وہ جنت میں چلا جائے گا. مشرک صفت لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. سامعین کرام، ان کا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے. سامعین کرام، ذرہ برابر ایمان باللہ نہیں ہے، ذرہ برابر. تو پھر کیا مانے؟ سامعین کرام، اس پہ ذرا غور کریں، سوچیں اور یہ ہٹائیں، یہ برائی اپنے آپ سے ہٹائیں. یہ شرک کی جو داغ ہے تو اس کو ہٹانا چاہیے. یہ کافرانہ روش، منافقانہ روش، مشرکانہ روش کو چھوڑ دینا چاہیے. چھوڑ سکتے ہیں ہم اگر اللہ کو مقصود بنا لیں، اللہ کو محبوب بنا لیں، اللہ ہی کو چاہنا شروع کر دیں. تو الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. اب جب فرشتے آتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں. موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں، سلام علیکم. ان کو کہا جاتا ہے ادخلوا الجنت. ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کر رہے تھے اس اعمال کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیا. یہ میری آپ نے بات سنی نا، جو تم اعمال صالحہ کر رہے تھے، جو تمہاری روش تھی متقین کی، ٹھیک ہے، اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا. اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ حدیث یاد کریں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے فضل ہی سے داخلہ ممکن ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور، یعنی کوئی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ بھی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا،
لیکن اللہ تعالیٰ اگر مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. تو یہ ایک بات ہے سامعین کرام، تھوڑا سا باریک نقطہ ہے. یہ جو ہم تقوی کی روش اختیار کر لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سر جھکا دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں، یا اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی کہنا مانتے ہیں، تو یہ تو ہمارا فرض ہے سامعین کرام. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے جس کی ہم دیکھیں. الا لہ الخلق والامر، تخلیق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا. اگر ہم نے اس کا حکم مان لیا، انسان ہو کے اس کا حکم مان لیا، تو یہ اس پہ کیا احسان ہوا؟ یہ تو ہمارا فرض تھا. وہ کہتے ہیں نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم جتنی بھی بندگی کریں کم ہے. اس یعنی یہ اللہ کے رسول فرما دیں، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تعالیٰ ہم نے تو تیری بندگی کا حق ہی نہیں ادا کیا. ما عرفناک حق معرفتک، تیری پہچان کا حق ہی ہم نے نہیں ادا کیا. تو یہ حق ہے. ہاں، جنت میں داخلہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں لے جائے گا، اور ہم اس کے دربار میں ہوں گے. تو ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے، جو نیک اعمال کرتے تھے. تمہارا ایمان باللہ تھا، اللہ تعالیٰ تمہارا مقصود تھا، اور تم نے اللہ سے تقوی کی بنیاد پہ زندگی گزاری. تو ان اعمال کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا. سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات عدن یدخلونہا. ترجمہ سنا دیں، وقت کم ہے. دائمی باغات جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقین کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتوں نے موت دی پاک حالت میں. یقولون سلام علیکم، ان سے کہا جائے گا سلامتی ہو تم پہ. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. The gardens of perpetuity which they will enter, beneath which rivers flow, where they will have whatever they desire. Thus God rewards the pious. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Those who are in a wholesome state when the angels take them will say, peace be upon you, enter paradise, for what you used to do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.